لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے ان کافروں پر علی لسان داود، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور وہ بھی نبی تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے ان کافروں پر لعنت فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر وعیسی ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی قوم بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے ذالک بما عصوا، جنہوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی تھی اور اللہ کے نبیوں کی بھی نافرمانی کی تھی۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت فرمائی۔ دوسرے نمبر پر وہ نافرمانی کر کر کے کفر کی حد تک پہنچ چکے تھے، کافر یعنی ہو گئے تھے، تو ان کی نافرمانی اور ان کے کفر کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی تھی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تیسرے نمبر پر وہ حد سے بڑھتے تھے، تجاوز سے بڑھتے تھے، یعنی سرکش تھے، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی تھی۔ اور خدا تعالی کہ نبیوں کا لعنت کرنا ان کے ناراض ہونے کی دلیل ہے اور ان کے غضبناک ہونے کی دلیل ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر کچھ گروہ ایسے بھی تھے کہ وہ ایک دوسرے کو گناہ سے، برائی سے، غلط کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور کتنا ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کے اندر گناہ شروع ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، تو جب قوم بنی اسرائیل گناہوں سے باز نہ آئی تو ان کے علماء جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، یعنی وہ بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فرمایا لعنت آنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ترمذی شریف کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو تمہارے پاس اگر طاقت ہے تو تم اپنے ہاتھوں سے ان کو منع کرو، اگر تمہارے پاس ہاتھوں کی طاقت نہیں ہے تو تم زبان سے منع کرو، اگر زبان کی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کم از کم اس گناہ کو دل کے اندر برا تصور کرو، یعنی دلی طور پر نفرت کرو۔ اور اس حدیث پاک کی وضاحت فرماتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں
کہ کسی جگہ پر برائی والا کام شروع ہو رہا ہو، یعنی گناہ ہو رہا ہو، تو وہاں حکومت کا حق بنتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس گناہ کو ختم کرے، کیونکہ حکومت کے پاس ہاتھوں کی طاقت ہے، اس کے پاس فورس ہے، اس کے پاس فوج ہے، ہاتھوں کی طاقت ہے، تو اس لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور علماء جو ہے وہ اپنی زبان سے منع کریں۔ علماء کے پاس ہاتھوں کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس زبان کی طاقت ضرور ہے۔ تو تیسرے نمبر پر عوام جو ہے وہ اپنے دل کے اندر برا تصور کریں، کیونکہ عوام کے پاس اگر ہاتھوں کی طاقت یا زبان کی طاقت نہیں ہے تو وہ کم از کم اپنے دل کے اندر اس سے نفرت کریں۔ ترا کثیرا منہم، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام تم ان کو بہت لوگ ایسے ہیں دیکھو گے، ان میں یعنی قوم بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں کو تم دیکھو گے، یتولون الذین کفروا، جو کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ وہ یارانہ قائم کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا ہی برا عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، یعنی یہ کافروں کے ساتھ جو دوستی ہے یہ کتنا برا عمل ہے جو ان بنی اسرائیلیوں نے اپنے لیے آگے قیامت والے دن کے لیے بھیجا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کے اوپر بہت ناراض ہوگا، بہت غضبناک ہوگا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے، قوم بنی اسرائیل میں سے لوگ جو ہیں وہ اگر اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، وَالنَّبِيِّ، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آتے، یعنی قوم بنی اسرائیل کے لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کر لیتے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا کلام پاک اس پر بھی ایمان لے آتے۔ متخذوہم اولیاء، اور وہ کافروں کو اپنا اس وقت پھر دوست نہ بناتے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ، رسول اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ، کتاب اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ پھر یہ نکلنا تھا کہ انہوں نے پھر کافروں کو دوست نہیں بنانا تھا، مسلمانوں کو دوست بنانا تھا۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تم ان کو دیکھو گے کہ بہت سے یہودی ایسے ہیں کہ جو ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہی ہیں۔ والذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے مشرک جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان میں سے مسلمانوں کے قریب دوستی کے معاملے میں سب سے زیادہ وہ قریب ہوں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اور عیسائیوں سے مراد وہ عیسائی ہیں جو مسلمانوں کی دوستی میں مسلمانوں کے قریب ہیں۔ وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقائد پر تھے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تک اگر وہ تھے دنیا میں
تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ عیسائیوں میں سے وہ عیسائی مراد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں زیادہ سے زیادہ قریب ہیں۔ ذالک بانہم، اور ان کی دوستی کی وجہ یہ تھی کہ ان میں قسیسین علماء بھی تھے، ورہبانن، اور ان میں عبادت گزار بھی تھے، وانہم لا یستکبرون، اور وہ ان کے علماء اور ان کے جو عبادت گزار بندے تھے وہ تکبر نہیں کرتے تھے، یہ غرور نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6واں سپارہ مکمل ہو گیا ہے، خدا تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ ابھی ٹائم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا بڑا شکر ہے کہ خدا کی ذات بابرکات نے مجھے یہ توفیق دی قرآن مجید فرقان حمید کا درس دینے کی، اور تم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے سننے کی توفیق دی، اور پھر ماہ رمضان المبارک ہمارے شامل حال ہو تو پھر کتنا یہ اللہ کا کرم ہے۔ جامع مسجد قمر الاسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رات کو نماز تراویح کے دوران ماشاءاللہ 14 سپارے مکمل ہو گئے ہیں، اور صبح درس قرآن میں ماشاءاللہ 6 سپارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرو، پڑھو، تلاوت کرو، اور اس کے اوپر پکا یقین رکھو، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کی تعلیمات کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے کچھ حقوق ہیں، اور جو بندہ قرآن پاک کے ساتھ وفا کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ ماہ رمضان بھی تمہاری سفارش کرے گا، اور اللہ کا یہ قرآن بھی تمہاری سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ خدا نہ خواستہ اللہ پاک نہ کرے کوئی بندہ جرم کر لے اور پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے، عدالت کے اندر جب وہ پیش ہو تو پھر کئی اس کے سفارشی بھی پیچھے پہنچ جاتے ہیں، سفارش کرنے والے۔ جب اس کی سفارش ہوتی ہے تو پھر ایسی سفارشیں ہوتی ہیں کہ جو جج نہیں ٹال سکتا، وہ اس کی سفارش جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور سفارش کی وجہ سے پھر اس کی رہائی ہو جاتی ہے۔ یعنی کئی سفارشیں مسترد بھی ہو جاتی ہیں، کئی سفارشیں ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، مسترد نہیں ہو سکتی، ان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کون کون سی سفارشیں ہونی ہیں؟ اللہ پاک کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں قیامت کے دن جن کی سفارشیں ہونی ہیں ان کی سفارشیں خدا تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے اپنی امت کی، اور علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، اور بھی کئی اللہ تعالیٰ کے پیارے سفارش کریں گے، اور ان میں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ بھی سفارش کرے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک لائن لگی ہوگی، کیا نام ہے، حساب و کتاب کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو اس لائن کے اندر ایک ایسا شخص آ کے کسی سے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے تیرے پاس ایک نیکی ہے، وہ کہے گا کیا کرنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر ایک نیکی میری پوری ہو جائے اور مجھے مل جائے تو کیا نام ہے، میرا نامہ مال کے معاملے میں نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھو نا کہ نام ہے، اگر 100 میں سے 33 نمبر کسی اسٹوڈنٹ کو مل جائیں تو وہ پاس ہو جاتا ہے، اگر 32 نمبر مل جائیں تو وہ پاس نہیں ہوتا، اس کی سیپلی آ جاتی ہے۔ تو پھر اسٹوڈنٹ کہتا ہے کاش مجھے ایک نمبر اور مل جاتا، ایک نمبر، صرف ایک نمبر کی صرف کمی تھی، ایک نمبر مجھے اور مل جاتا تو میں پاس ہو جاتا۔ اسی طرح قیامت والے دن اگر ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو پھر بندہ کامیاب نہیں ہوگا، اگر ایک نیکی بھی مل جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دی جائے، تو وہ کہے گا تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے 2 نیکیوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ آواز دے گا کہ اللہ کے بندے ذرا ٹھہر جا،
تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے 2 کی ضرورت تھی، مجھے شاید 2 نیکیاں ملنی ہیں یا نہیں ملنی کہیں سے، تو لہذا تو ایک نیکی لے جا، تو چلو جنت میں جا، تو کامیاب ہو۔ تو خدا اس سے پوچھے گا کہ تجھے ایک نیکی کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہے گا میرے فلاں مسلمان بھائی سے مجھے ایک نیکی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بھی بلایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اس کو ایک نیکی دی ہے؟ جی دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ مجھے تو شاید 2 نیکیاں نہیں ملنی تھیں، تو لہٰذا میں اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی اس کو دے دی ہے، یہ تو جنت میں جائے۔ تو خدا نے فرمایا اگر تو نے اس کے بارے میں یہ سوچی ہے تو میں اس کے ساتھ تجھے بھی جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر قیامت والے دن جو ایک دوسرے کا احساس کرے گا اس کو خدا تعالیٰ جنت دے گا۔ تو جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کا احساس کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ